کہ دعا کا پاور، میں نے سٹارٹ کیا تھا دعا کی پاور سے، یہاں تک بات پہنچی، دعا میں طاقت ہے۔ دیکھیے ہم سب دعا مانگتے، بیٹھے ہوئے دعا مانگتے، ایک گھنٹہ کوئی بری بات نہیں، 24 گھنٹے 24/7 کار چلا رہے آپ دعا مانگو، چل رہے دعا مانگو، بیٹھے ہوئے دعا مانگو۔ اور دعا کے لیے یہاں تک ہے کہ آپ کو زور سے بولنے کی بھی ضرورت ہے، زبان سے ادا کرنے کی بھی ضرورت ہے، دل سے کرو۔ اور رمضان دروازے کا آپ کو معلوم ہے کہ یہ سارے رحمت کے دروازے کھلے، اور اللہ میری یوں ہی اللہ بات سنتا تھا رمضان میں تو اور سن، روزے دار کی بات تو پہلے سن۔ اب آپ سوچیں دعا کی طاقت دیکھو، یہ پورا واقعہ آج نہیں آئے گا، کل تک آئے گا۔ دعا کا پاور دیکھو کیا طاقت کہ نبی یونس نے اپنی امت سے کہا کہ عذاب آئے گا، عذاب آئے گا۔ اب آپ سوچو یہ ایک واحد واقعہ ہے پوری تاریخ، یہ اللہ نے یہ انسیڈنٹ کر کے اپنی طاقت بتائی اور اپنے کرم کو بتا۔ پلیز میرا ایک جملہ کرم کو بتا کہ میں کتنا جنرس ہوں، کتنا مرسیفل۔ میرے بندے مانگ لے مجھ سے، میرے بندے مجھ سے پکار لے، مجھ سے بڑا اس لیے کہ اس نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کیا جبکہ اس کو ضرورت نہیں، ہی ڈونٹ نیڈ، اس نے رحم کو واجب کیا۔ اس واقعے میں سب سے بڑی بات یہ کہ اگر بندہ کتنا بڑا گناہگار بھی ہے، کتنا ہی بڑا گناہگار، لیکن خلوص سے دل کے ساتھ آئے گا تو آیا ہوا عذاب، دوستو حال یہ تھا کہ آپ جسٹ امیجن کرو کہ جو لوگ 80 برس، 100 200 برس، اس زمانے میں ایج اتنی ہوتی 2 سال سے 200 ایئر سے اس کی نافرمانی کر رہے، اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہے، اس کو مان رہے نہیں کہ تو 1000 خداؤں کو لا کے سامنے رکھ، 1000 خداؤں کو سامنے لا کے رکھ، اتنے بت بنا لیے۔ اور بار بار یہ بھی نہیں کہ اللہ یوں ہی عذاب بھیجا، بار بار نبی کے ذریعے حجت کو تمام کیا کہ دیکھو ابھی بھی موقع ہے، مان لو اس بت پرستی کو چھوڑ دو، تو مجھے خدا مان، اللہ مان، میں واحد، میرے علاوہ۔ آپ سوچو اگر آپ کے سامنے کوئی، ہمارے سامنے کوئی بڑے بزنس مین، بڑے طاقتور کے سامنے دنیا میں اگر آ کے کھڑا ہو جائے، ہمارا پہلا ہی رہتا ہے کہ اس کو ختم کر۔ اگر کوئی میرا رشتہ دار آگے بڑھ رہا تو میں 1000 چیز اس پہ تہمت لگاؤں کہ یہ آگے کیسے بڑھا، میں پورے امریکہ کا میں بڑا لیڈر، میں بہت ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا ہوں، میں تصور نہیں کر سکتا کہ میرے لیول کا کوئی آگے۔ جب آپ کو اندازہ نہیں ہے، مجھے اندازہ ہے کہ پیسے میں بلینروں کے ساتھ بھی بیٹھا ہوں، ایک غریب کے ساتھ، جو پیسے والا ہوتا نا، جو ملینر ہوتا نا، میں مثال دے رہا، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، میں مثال دے رہا، دولت مند لوگ نو نہیں سنتے، یا طاقتور لوگ نو نہیں سنتے، ان کی ڈکشنری میں نو ہے ہی نہیں، ان کے پاس کیا ہے، جو آدمی آ رہا یس سر بول، غلط بھی وہ بول رہا تھا جی سر، صحیح ہے۔ اور آج کل ڈپلومیسی تو اتنی ہم بولتے ہیں یار جو جائے کرو، ہم کو کیا کرنا، ہمارا فائدہ ہو رہا دیکھ لو، یہ بیماری بھی ہے، یہ بھی، میں کتنی چیزوں پہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، آگے چل کے موقع ملا تو اتنا یہ انسان ہے کہ جب کہ اس کو پتا ہے کہ کبھی بھی مر جائے، لیکن اللہ تو اللہ ہے، وہ تو خالق کائنات ہے، اس کے سامنے لاکھوں لوگ اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہے، بولے کہ تو خدا نہیں ہے، یہ خدا، جلال آ جائے اللہ کو، لیکن کتنا قریب، کتنا قریب ہے، کتنا۔ دوستو یہ تسبیح پڑھو، یا عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار، ہر نماز کے بعد 18 مرتبہ ہی بولو، لیکن بولو یا عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا، یہ اتنی پیاری تسبیح ہے کہ تو رحم کر۔ اور آپ دیکھیں گے عمرے پہ، حج پہ، خانے کعبہ کے اطراف بھی مسلمان پکارتے رہتا ہے یا عزیزو یا غفار، یا عزیز، ارے کرم کا اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا، اتنا قریب کہ اب آپ دعائے کمیل میں بھی آپ بولتے کہ اللہ مولا، میرا مولا بولا کہ میں اس قابل نہیں، مولا بولا کہ میں اس قابل ہوں، لیکن مجھے وہ چیزیں آتا ہے۔ ہم کبھی یہ بات کرتے ہیں، دیکھیے اسٹائل دیکھو دعا مانگنے کا، شب قدر کی تیاری کے، شب قدر کے پریپریشن کی اللہ میں ڈوں سب خواہش آپ سے آیا صاحب نیچے تک بچوں نے اور عورتوں نے اور مردوں نے ہاتھ زمین پہ رکھا، اور رونے پھر میں دیکھیے روتے ہوئے دعا مانگو گے تو تمہاری دعا، اللہ بولتا وہ آنکھیں مجھے بہت پسند ہے کہ جن آنکھوں میں آنسو ہوتے اور روتے ہوئے جب مجھے پکارتے تو میری رحمت اپنے جوش پہ آتی۔
سب نے ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگار ہم تیری وحدانیت کا کب مانگ رہے؟ موت کو سر پہ دے کے یہاں تک موت آ گئی ہے، یہاں تک کہتا ہے کہ بندے کہتے کہ اللہ ہم تیری وحدانیت کا مانگتے، تیرے یونس کو ہم آج سے نبی بنا، تیرے یونس کو آج سے نبی بنا، تو پلیز ہم کو اس عذاب سے بچا۔ دوستو مجھے لٹل رو رہا کہ کیا کرم ہے، کیا کریم ہے پروردگار، اس کا اندازہ لگا۔ یونس کو یونس مانا، نبی مانا، اللہ کی وحدانیت کو مانا، تو ہوا کیا؟ آیا میری طرف جب آیا ایسا ٹکا کے نکل گیا، اس کی رحمت جوش پہ آ گئی، اور اس نے عذاب کے فرشتوں سے کہا کہ لے کے آ جاؤ۔ عذاب آیا، ٹکراتا ہوا نکل، ایک آدمی کو لاس نہیں ہوا، ایک آدمی کو نقصان نہیں ہوا، سب آیا۔ جیسے طوفان آیا لیکن کچھ نقصان کرتا دنیا کے لوگ، لیکن وہ اس کا کرم اتنا لے کے الگ ہو، کہانی لے کے نکل گیا، عذاب لے کر۔ اب سارے لوگ سجدے میں چلے گئے، کہ لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان یونس نبی اللہ، سجدے میں چلے اور جا کے اس کا شکر کریں۔ یہ دو چیزیں رمضان میں کریں، ہر نعمت پہ شکر کرو، ہر نعمت پہ شکر کرو، شکوہ مت کرو کہ یار یہ نہیں۔ انشاءاللہ یہ پورے ایک جملہ، یہ ایک مجلس ہے یار، ایک جملہ، اس کے بعد وہ چلے گئے، عذاب چلا گیا۔